أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. سابقہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بالتفصیل بالاستیعاب قصہ مذکور تھا. دراصل یہ جواب تھا ان لوگوں کے سوال کا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم کر کے آپ کی آزمائش اور امتحان لیا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں. اگر نبی ہوں گے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پورا واقعہ یا یہ کہ ان کے بارے میں حقیقت ہمیں ضرور بتائیں گے. تو اب یہ بات بیان کرنے کے بعد، یہ قصہ بیان کرنے کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کفار ایمان لے آتے اور لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی توقع کے بھی برخلاف یہ کام ہوا کہ کفار بجائے ایمان لانے کے اور عناد میں بڑھ گئے. خیر، یہ ہونا تھا. اللہ رب کریم نے اب آگے آنے والی آیات میں اس واقعے کی طرف یہود کا تسلیم نہ کر کے انکار کرنا رسالت کا، توحید کا، اس پر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی کے کلمات عطا فرمائے، تسلی رکھی اور یہ بات بتا دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ذالک من انباء الغیب، یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک، اور غیب آپ نے اپنے پاس سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے آپ کو یہ واقعہ وحی کیا جاتا ہے، وحی کیا جاتا ہے. ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس تھے نہیں. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس تھے نہیں. اذ اجمعوا، جس وقت کے اجمعوا انہوں نے اتفاق کر لیا تھا اب امرہم، اپنے کاموں کے بارے میں، وہم یمکرون، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے. آپ تھے نہیں کہ جب یوسف کے بھائی ایک معاملے پر کہ یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے، اس معاملے پر اجماع کر چکے تھے کہ اب ان کو کنویں میں ڈالنا زیادہ بہتر رہے گا تاکہ کوئی قافلہ آئے اور ان کو لے جائے اور جا کر والد کو اس طرح بتائیں گے، یوں ہوگا فلا ہوگا. ساری باتیں جس وقت یہ لوگ کر رہے تھے آپ اس وقت موجود نہ تھے، پھر یہ خبریں مل جانا یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے. وما كنت لديهم اذ اجمعوا، آپ تھے نہیں ان کے پاس جس وقت کے یہ لوگ اتفاق کر رہے تھے اپنے معاملے کا کہ یوسف کو ٹھکانے لگانا ہے اور کنویں میں ڈالنا ہے. وہم یمکرون، اور وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتا دی. اب ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، آپ کی نبوت تسلیم کر لینی چاہیے تھی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس بمؤمنین. آپ جس طرح چاہ رہے ہیں یہ لوگ ایمان، اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے. ولو حرصت، اگر کہ آپ جس طرح سے چاہ رہے ہیں، جیسا حرص کر رہے ہیں، جیسی آپ کی خواہش ہو رہی ہے ان کے ایمان لانے کی. وما اکثر الناس بمؤمنین، وما اکثر الناس، بولے بیٹا، بمؤمنین، کہ یہ لوگ اکثر ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ ولو حرصت، جس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں، بمؤمنین، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ کی خواہش ہے کہ اب اس غیب کے واقعے کے بعد، اب اس یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد
ان کا ایمان نہ لانا اس کی اب کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں لائیں گے۔ آپ اس پر اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے میں آپ کے نہ پڑھنے پر پریشان ہو جاؤں، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کی تعلیم اور تبلیغ سے آپ کو کوئی اجرت ملتی ہے؟ کیا آپ ان سے اجرت کے خواہاں ہیں؟ کیا آپ کو معاوضہ چاہیے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے سے، تعلیم نہ کرنے سے مجھے معاوضہ نہیں ملے گا، میرا نقصان ہوگا؟ کیا ایسی بات ہے؟ آپ تو ان سے کوئی اجر اور کوئی کرایہ، کوئی آپ ان سے بھاڑا یا کوئی مطلب اجرت نہیں لیتے آپ ان سے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بات سمجھئے نا؟ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ، آپ ان سے مانگتے نہیں ہیں اس تعلیم اور تبلیغ پر من اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کا معاوضہ فوت ہو جائے گا، ایسی بات تو نہیں ہے نا؟ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تسلی ہے نا؟ ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن یقیناً تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ذکر کیا ہے؟ نصیحت ہے یہ قرآن، جو مانے گا فائدہ لے گا، جو نہیں مانے گا نقصان اٹھائے گا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکر ہے، نصیحت ہے للعالمین۔ تو جو مانے گا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جو مانے گا اس نصیحت کو فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا نقصان ہے، مذمت نقصان ہے، لاس ہے اس کا۔ جو قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتا وہ لاس ہے اس کا، شدید نقصان میں ہے، وہ شدید نقصان میں ہے۔ میں پرسوں ایک ساتھی کے پاس تھا، اس سے میں نے پوچھا فجر کی نماز، کاروباری آدمی، فجر کی نماز آپ ہنسنے لگا، کھیلنے لگا، زاہد بھائی فجر کی نماز کے لیے وقت کہاں ملتا ہے یار، آنکھ کھل ہی نہیں سکتی، 12-1 بجے تو میں گھر پہنچتا ہوں پھر سوتا ہوں، آنکھ کھل ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، میں سخت ہو گیا اس معاملے میں، کیونکہ دوست قریبی تھا، ایسے معاملے میں نصیحت کرنے میں جذبات تو ہوں گے نہیں، دوستی کی دوستی ہوتی ہے، یاری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، تو ایسے میں نصیحت کر دینی چاہیے فوراً۔ جا کر بیٹھے، ہاں بھائی کیا کر رہا ہے تو، کیا کرتا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، نہیں، یہ باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ ہمارا شعبہ ہی الگ ہے میرے بھائی، ہمارا شعبہ الگ ہے، ہم جہاں بیٹھیں گے بات اس کی دین کے حساب سے کریں گے بھائی، لیکن یاد رکھیے گا پہلے اپنی طور پر اپنے آپ کو ضرور سدھار لیجیے گا، یہ اپنے آپ کو سدھار ضرور لیجیے گا۔ نصیحت کرتے ہو خود نہ ہو تو مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی خود سدھرا ہوا ہو تو دوسرا، خود سدھرا ہوا نہ ہو تو دوسرے کو سدھارنے کی بات نہیں کرتا، یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ لماذا تقول لما، وہ کیا ہے تھے پوری، یا ایھا الذین لما تقولون ما لا تفعلون، اس کے تحت یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی خود نہیں کرتا تو کیا وہ تبلیغ اس کی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ میں بھی نیکی پر چلوں گا، آج تک تو نہیں چلا لیکن آج میں تبلیغ کر رہا ہوں، تو میں پہلے اپنے آپ کو ارادہ باندھ لیتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا جو آج میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ پھر وہ نصیحت کر سکتا ہے، پھر اس آیت کے زمرے میں، اس آیت کے عتاب میں اور اس آیت کی وعید میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے یہ بات۔ تو میں نے کہا، میں نے خوب شروع ہو گیا، میں نے کہا یار یہ آپ اپنے کاروبار کی کس حیثیت سے آپ ترقی کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ شیطانی ترقی ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، کسی وقت بھی بھسم ہو جائے گی، لیکن خدا کی دی ہوئی ترقی جو اعمال اور احکام کی اتباع کے تحت ہوگی انشاءاللہ اس میں پائیداری ہے، اس میں پائیداری ہے۔ سارے غم غلط ہیں، ساری تکلیفیں دور ہیں، ساری پریشانیاں دور ہیں، انشاءاللہ عافیت ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ جہاں پہنچے آپ کا شعبہ ہے، یہ اعلاء کلمت اللہ
اور یہ تعلیم اور یہ تبلیغ، سب سے پہلے آپ دینی امور کے بارے میں اس سے سوال کریں گے، آپ کرتے کیا ہے؟ ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی، ماشاءاللہ کاروبار تو چلو سیٹ ہے آپ کا، ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، لڑکے ہیں، لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ حضرت نماز ماشاءاللہ پابندی سے پڑھتے رہے، کوتاہی تو نہیں کرتے، جماعت میں کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ دیکھو اگر کمی بیشی کر رہے ہو نا کوئی مسئلہ، یاد رکھنا پھر نقصان ہو جائے گا بھائی، پریشانی ہو جائے گی آپ کو۔ خدا جو ہے نا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، احتیاط کرنا، کبھی اپنے اس معاملات کے تحت دنیاوی انہماک میں، دنیاوی مشغولیت میں دین کو بھلانا نہیں بھائی، بہت خیال رکھنا، وہ اصل ہے، یہ تابع ہے، ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ خیر میں نے کی اس کو، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے صاحب، بالکل ہی۔ اچھا چلو بھائی آگے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمن وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، نصیحت ہے۔ یہ لوگ آپ کی رسالت کے منکر ہیں، نہیں مان رہے نا، آپ کو رسول نہیں مان رہے، جیسے بہت سے دورے کے ساتھی ہمیں استاد ہی نہیں مانتے، سابعہ کے طالب علم ہمیں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں استاد ہی نہیں مانتے، استاد ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا استاد ہے، وہ اسلامی دعا سلام دعا ہی چھوڑ دی، پھر کہاں جا رہے ہیں جی جو نئے استاد بنے وہ شیخ الحدیث جو بنے ہوئے وہ استاد ہے ہمارے، اور دوسرا استاد نہیں، اللہ اکبر۔ خیر یہ رسالت نہیں مانتے، آپ کی رسالت نہیں مانتے، رسالت نہیں مانتے، عجیب باتیں کرتے ہیں لڑکے بھی یار، آج 20 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں، سابعہ میں پہنچے، میرا گھنٹہ ہی نہیں ہے سابعہ میں، بس 7 سال تک موقوف ہے، وہ سابعہ میں پہنچ جاؤں گا پھر میں استاد بنوں گا۔ اچھا آپ کی رسالت نہیں مانتے، آپ کی رسالت تو کوئی خیر ایسی بات نہیں ہے، رسالت ماننے اور نہ ماننے میں ایسی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ اپنے توحید، اپنے خدا کو نہیں پہچانتے، یہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ اس بات توحید کے بھی قائل نہیں ہے، جیسے رسالت کے منکر آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا کہ میں رسول ہوں، اور یہ آپ کی رسالت کو انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ صرف رسالت کا انکار نہیں ہے، یہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع بتا دیا کہ تسلی کے کلمات ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو ہمیں ہے، ہم آپ کو رسول بنا کر بھیج رہے ہیں اپنی توحید کے قیام کے لیے، قائم کرنے کے لیے، یہ تو رسالت کا انکار نہیں کرتے، تو توحید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، حالانکہ توحید کے اوپر، خدا کی ایک ہونے پر، خدا کی وحدانیت پر، خدا کے منفرد ہونے پر زمین و آسمان دلائل سے بھرے ہوئے ہیں، زمین و آسمان دلائل سے بھرے ہوئے ہیں، اگر یہ چاہے تو دیکھے تو ان کو توحید ملے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت ساری کثرت کے ساتھ، یہ کعین کا لفظ، کعین یہ اصل میں لفظ نون جو ہے تنوین کا ہے، یہ یا کے نیچے تنوین ہے جس کو نون کی شکل میں دکھایا گیا ہے، کعین۔ آپ اگر چاہیں تو اس کو بغیر نون کے بھی کتابت میں لکھ سکتے ہیں، یعنی یا کے نیچے تنوین لگا دیں، سن رہے بیٹا، یا کے نیچے کیا لگا دیں؟ کعین، اور یہ مبہم ہے، اس میں مبہم ہے، اور کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا ہے، کثیر تعداد مبہم، وہ تعداد کثیر کتنی ہے؟ مبہم، کعین۔ جب کثیر تعداد مبہم ہو تو اس کی تمیز من کے ساتھ آتی ہے، یہاں ہے، ہاں، اس کی تمیز کس کے ساتھ آتی ہے؟ من کے ساتھ اس کی تمیز بیان ہوتی ہے، عمومی طور پر یہی معاملہ ہے۔ کعین کے بعد اب اس کی تمیز من سے آئے گی، کعین من آیتن، یہ من آیا اس کی تمیز بنے گی، تو ترجمہ کیا کریں گے کعین کا؟ بہت سارے، کعین استفہامیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تمیز ہے، ممیز ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت ساری آیتیں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، زمین میں، آسمانوں میں کتنی ساری نشانیاں ہیں بھئی اللہ کی قدرت کی، یہ کواکب، یہ نجوم، یہ قمر، یہ شمس، یہ آسمان، یہ دیکھیں آپ اس کی مختلف تحریکات دیکھیں، حرکتیں دیکھیں، کتنی نشانیاں ہیں یار، یہ خود بخود کیسے یار، یہ اتنے بڑے بڑے نجوم، کواکب، یہ کیسے قائم دائم ہیں؟ یہ نشانیاں نہیں ہے خدا کی پہچاننے کے لیے، اور ان میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہو رہی۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، ارے ٹکراتے کیوں نہیں ہیں آپس میں؟
کیوں نہیں تو تباہی و بربادی آ رہی؟ جب خود و خدا ہوں گے تباہی و بربادی آئے گی. ایک خدا کچھ چاہے گا، دوسرا خدا کچھ چاہے گا. آسمانوں میں اور زمین میں کتنے عناصر ہیں، کتنی اشیاء ہے، عنصریات، کتنے مادے ہیں ایسے جن پر آپ غور فکر کریں تو آپ ان کو دیکھ کر اس کی خالقیت کی طرف رخ کرنے لگیں گے کہ یار کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا. بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ایسی خود ہی خود وجود میں آ رہی ہے یار، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہر چیز وجود میں آ گئی. آپ زمین پہ اندر نشانیوں کو، عناصر کو دیکھیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت ساری آیتیں ہیں آسمانوں میں، کواکب والارض، اور زمین میں، عناصر یمرون علیہا، یہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں. یمرون علیہا، یہ اس کے پاس سے کیا کرتے ہیں؟ گزرتے بھی ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن توجہ ہی نہیں کر رہے. تو بھائی ایسے بغیر توجہ کے آپ کو خدا کیسے ملے گا؟ اگر آپ کو خدا کی جستجو ہے، خدا کی پہچان کرنی ہے تو بھائی آپ توجہ تو کرو نا یار، توجہ تو کرو. کسی چیز میں توجہ کے بغیر آپ حاصل کیسے کرو گے؟ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، یعنی توجہ نہیں کرتے. اور بہت سارے ان میں ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ایمان تو ہے اللہ پر لیکن شریک ٹھہراتے ہیں. تو ایسا ایمان جس میں شرک ہو وہ ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے. ایسا ایمان جس میں خدا کی ماننے کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہو تو وہ ایسا ایمان ہے کہ جیسے انہوں نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے. کیونکہ خدا وحدہ لا شریک ہے بھائی، وحدہ لا شریک ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر ایمان رکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں شرک بھی کرتے ہیں. وهم مشرکون، کیا کرتے ہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں. تو یہ ایمان جو شرک کے ساتھ ہے، جو اگرچہ خدا پر ہے لیکن شرک کی وجہ سے ایمان ان کا ایسا ہے کہ جیسے یہ خدا پر ایمان رکھتے ہی نہیں. کیا یہ مطمئن بنے بیٹھے ہیں اس بات سے؟ دیکھو بات پتہ کیا ہے؟ مقتضا کفر کا مقتضا، نافرمانی کا مقتضا، نافرمانی کا بدلہ. اور کفر کا بدلہ کیا ہے بچوں؟ بتائیے کیا ہے؟ سزا ہے، ہر صورت میں ہے. یہ کفر کا مقتضا وہ سزا ہے، سزا، عقوبت ہے. خواہ وہ سزا دنیا میں ملے، اور اگر نہیں ملی دنیا میں تو آخرت میں تو ضرور ملے گی. آخرت میں تو کیا یہ مطمئن بنے بیٹھے؟ مطمئن بنے ہوئے اس بات سے کہ آ جائے ان کے اوپر کوئی آفت، آ جائے ان کے اوپر قیامت اچانک، مطمئن ہے اس بات سے مطمئن ہے. حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کہ کفر کا مقتضا عقوبت ہے، یہ آ جائے گی. ان کا اطمینان مناسب نہیں ہے. یہ آگے آیت، افامنوا، کیا بھلا یہ مطمئن ہے؟ امینو، اطمینان ہے ان کو. اس بات سے کہ انتاتیہم غاشیۃ، کہ آ جائے ان کے اوپر، ان پر آ جائے کوئی آفت، من عذاب اللہ کے عذاب کی صورت میں، جو ان کو محیط ہو. غاشیہ کے معنی ایسی آفت جو احاطہ کرنے والی ہو. غاشیہ کے معنی ایسی آفت جو محیط ہو، جو احاطہ کرنے والی ہو. افامنوا ان تاتیہم غاشیہ، کیا یہ مطمئن ہے کہ آ جائے ان کے اوپر ایک آفت اللہ کے عذاب کی صورت میں جو احاطہ کرنے والی ہو. او تاتیہم الساعہ، یا آ جائے ان کے اوپر قیامت بغتتاً اچانک. وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو، ان کو معلوم بھی نہ ہو. مطمئن ہے کیا یہ لوگ؟ حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ مقتضائے کفر عقوبت ہے، سزا ہے. خواہ وہ دنیا میں ہو یا وہ آخرت میں ہو، سزا ضرور ملے گی. تو ان کو مطمئن ہونا نہیں چاہیے اس بات سے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے
हाज़िही सबीली। ये मजमून जो आयात से मफहूम हो रहा है कि इस बात रिसालत और इस बात तौहीद, ये मेरा रास्ता है भाई, ये मेरा रास्ता है। ये मजमून जो आयात से मफहूम हो रहा है ना, यानी इस बात रिसालत और इस बात तौहीद, ये मेरा रास्ता है, यही मेरा काम है भाई, यही मेरा काम है। और इसी की तरफ तकरार करता हूं, इसी की तरफ इसरार करता हूं। अदऊ इलल्लाही, और मैं एक अल्लाह की तरफ बार बार दावत देता हूं, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा रास्ता है। तो तुम्हें बात आयात से समझाई जा रही है, ये मेरा रास्ता है। अदऊ इलल्लाह, और मैं तुम्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देता रहूंगा, दावत दे रहा हूं। इसमें मेरा इसरार है, इस पर मेरा तकरार है, ये काम मेरा है। और मेरा रिसालत पर होना, अल्लाह का रसूल होना मेरा, यानी रिसालत मिनल्लाह मेरी होना, और फिर मेरा इस पर दावत तौहीद करना, ये कोई बिला दलील नहीं है। अला बसीरतिन अना, मैं इस बात रिसालत पर और इस बात तौहीद पर दलील पर हूं। अला बसीरा बमाने अला दलील अना, मैं इस पर दलील पर हूं, मेरे पास दलील है इसकी कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह की वहदानियत साबित है। अला बसीरतिना, अला बसीरतिना, मैं क्या हूं? मैं अल्लाह की दलील पर हूं। और वमन इत्तबाअनी, और जो मेरी पैरवी कर रहे हैं वो भी इस्तिदलाल के जरिए मुझ पर ईमान लाए हैं, दलील के जरिए मुझ पर ईमान लाए हैं। वो उन्होंने दलील देखी है, मैं बिला दलील बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें दलील के बगैर ईमान की दावत नहीं देता, मैं तुम्हें दलील सुनाता हूं, दलील बतलाता हूं कि खुदा की वहदानियत कायम है और मेरी रिसालत मिनल्लाह है, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूं, मैं दलील पर हूं। और मेरी पैरवी करने वाले भी इस्तिदलाल के जरिए मुझ पर ईमान लाते हैं। मैं तुम लोगों से जो गुफ्तगू करता हूं वो दलील के बगैर नहीं करता। अला बसीरतिन अना, मैं दलील पर हूं। वमन इत्तबाअनी, और जिन्होंने मेरी पैरवी की है वो भी इस्तिदलाल के जरिए मुझ पर ईमान लाए। व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रखो अल्लाह शिर्क से पाक है। अल्लाह शिर्क से क्या है? पाक है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं भाई। मैं खुदा की तौहीद बयान करने वाला हूं, मैं उसके साथ शरीक ठहराने वालों में से नहीं हूं। और तुम्हें भी यही दावत देता हूं कि तुम शिर्क छोड़ दो। इनके इस बात पर कि ये शख्स अपने आप को रिसालत रसूल कहता है, अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बताता है, अल्लाह का नबी कहता है, इस बात पर कहने लगे यार नबी ऐसे होते हैं। अबे नबी हो तो कोई फरिश्ता हो, नबी हो तो क्या हो, कोई फरिश्ता तो हो। ये तो हमारे जैसा आदमी हमारे दरमियान पला बढ़ा और जनाब ये क्या बन गया, आज नबूवत का दावा कर बैठा। हमने तो इसके अंदर ऐसी कोई फरिश्ता सिफत बात देखी नहीं है कि ये फरिश्ता हो, नूरानी सी हो, मखलूक हो अल्लाह की, हम में से ना हो। एक अजीब जहालत, एक अजीब किस्म का ख्याल इनके दिलों पर। खुदा ने इसका जवाब दिया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, हमने तमाम बस्ती वालों में से आपसे पहले जितने भी लोगों को रसूल बनाया और उन पर वही की, वो आदमी ही हुआ करते थे, वो फरिश्ते नहीं हुआ करते थे। इनका ये अजीब सा और बेहुदा सा और बेवकूफाना किस्म का एक एतराज। बताएं तो सही कि इससे पहले कौन सा पैगंबर फरिश्ते की शक्ल में आया है? कौन सा पैगंबर फरिश्ते की शक्ल में आया है? वमा अरसलना, हमने नहीं बनाया रसूल मिन क़ब्लिक, आपसे पहले, मगर आदमियों को बनाया। नूही इलैहि, और हम उनकी तरफ वही करते थे। मिन अहलिल क़ुरा, वो इन्हीं बस्तियों वालों में से हुआ करते थे, इन्हीं बस्ती वालों में से हुआ करते थे। और आज ये कह रहे हैं कि नबूवत के इंकार के लिए और रिसालत के मुनकिर होने के लिए दलील कह रहे हैं कि ये आदमी है। तो आदमी ही तो नबी होता है भाई। कौन होता है नबी जी?
آدمی تو نبی ہوتا ہے، فرشتے تو نبی نہیں ہوتے. یہ اصل میں بہانہ تلاش کر رہے ہیں اس رسالت کی ثبوت سے بھاگنے کا. تو خیر اگر یہ بات ان کے دماغ میں ہے تو افلم یسیرو فی الارض، یہ سیر سپاٹے نہیں کرتے زمین میں، ملکوں میں چلتے پھرتے نہیں ہے، تجارت کے لیے ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں یہ لوگ. افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھ سکتے نہیں ہے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے کے لوگ تھے اور انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا، رسالت کے منکر ہوئے، توحید کی خلاف باتیں کی. تو دیکھا نہیں ان لوگوں نے، ان کو نظر نہیں آتا ان کے قریب کے یہ شام کے یمن کے علاقے ان کو نظر نہیں آتے، تباہی و بربادی میں سمیٹے ہوئے ہیں، سمٹے ہوئے ہیں، اور ہر طرف ان کی تباہی و بربادی سے ایک عجیب قسم کی خوفناک ہونا اور ایک عجیب قسم کا بھیانک منظر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، کیسے انہوں نے منکرین کی حالت اختیار کی، اور آج عذاب ان کو چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اور یہ بات ہے، انکار کر رہے ہیں رسول کا، تو اس سے پہلے کہ منکرین کی حالت نظر نہیں آتی، تو یہ سوچ کر ان کو انکار کرنا چاہیے. آپ بتائیے کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ قبرستان سے گزرے اور یہ منظر نظر آئے، او ہو، ارے یار یہ وہی تو لوگ تھے جو زندہ تھے، کیا بھاگ دوڑ کرتے تھے، کیسے کیسے عہدے تھے، کتنے بڑی بڑی ان کی ذمہ داریاں تھیں، اور کتنے کام کاج تھے، کیسی کیسی گاڑیاں تھیں، کیسی کیسی رہائشیں تھیں. آج یہ قبر کے اندر چھوٹی سی زمین میں ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں بن گئی. کیا انہوں نے اس دن کے لیے کام کیا تھا کہ آج ان کو یہاں پڑھنا ہے آ کر؟ کیا اس دن کے لیے انہوں نے کام کیا تھا کہ ہمیں آخر میں تنہائی اختیار کرنی ہے اور خدا اور ہمارے سوا کوئی بیچ میں نہیں ہوگا، یہ میدان خالی ہوگا، کوئی شخص محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص، باپ بیٹا ماں بیوی، کوئی بھی آج اس کے قریب نہیں ہے. یار یہ وہی شخص نہیں ہے، آج کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو یہ عبرت کے نمونے نظر نہیں آتے ان کو، یہ علاقوں کی تباہیاں، یہ قوم عاد قوم سمود کے مناظر ان کو تباہی کے نظر نہیں آتے کہ کس طرح سے یہ شام میں اور یہ یمن کے علاقوں میں حالت کیا ہوئی تھی عذاب کی. عجیب بات ہے، چلتے پھرتے ہیں، اور یہ واقعات، یہ قصے کوئی ایسے نہیں تھے کہ نادر کہانیاں بنے میں ہو، بلکہ یہ قصے زبان زد تھے، قصے زبان زد تھے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو پھر رسول کا انکار کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر اپنی عاقبت ان کو یاد نہیں آ رہی ہوتی کہ کہیں ان کا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے. سن رہے ہو بیٹا؟ سن رہے ہو نا؟ اللہ کی پناہ. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں ملکوں میں، فینظروا کے دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. دنیا کے انہماک نے ان کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے. اتنا انہماک مناسب نہیں ہے بچوں. دیکھو بار بار یہ بات آتی ہے، اس لڑکی کو، دوست کو بھی میں نے یہی بات سمجھائی تھی. دنیا کا انہماک بیٹا یہ غفلت میں تمہیں ڈال نہ دے. اتنا انہماک نہیں، اتنا شغل نہیں، اتنی مشغولیات نہیں. اور یہی ہو رہا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. اس دنیا کے انہماک نے اس کو آخرت سے، عالم آخرت سے ان کو دور رکھا اور اس کی یاد کو بھلائے رکھا. لیکن یاد رکھو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، عالم آخرت، خَيْرٌ، بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احتیاط کی. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے کیا کی؟ جن لوگوں نے کفر اور شرک اور نافرمانی سے احتیاط کی، تو ان کے لیے عالم آخرت بہترین جگہ ہے، بہترین جگہ ہے. افلا تعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہے کہ فانی کو اختیار کر کے باقی کو چھوڑ دیتے ہیں؟ افلا تعقلون، کہ فانی کو لے کر کیا کرتے ہیں؟ بولو بیٹا، باقی کو چھوڑتے ہیں. بھائی دنیا کی چیزیں تو فانی ہیں، آخرت کی چیز کو کیا ہے؟ آخرت کی چیزیں باقی ہیں. تو یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ عقل مندی ہے. افلا تعقلون، کیا سمجھ نہیں رکھتے، کیا عقل نہیں رکھتے کہ فانی کو لے کر باقی کو چھوڑ رہے ہو؟ باقی کو چھوڑ رہے ہو یار. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اوہو، ان کی حالت پتہ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ رسالت کے منکر بنے بیٹھے ہیں اور توحید کا انکار کر رہے ہیں.
جب ان کو عذاب کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے نا، جیسے میں کہوں کہ ساتھی کو یار اگر آپ یہ مسلسل کر رہے ہیں، آپ یہ مسلسل آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، آپ کو عذاب آئے گا یار، آپ کو تکلیف پہنچے گی. وہ کہتے ہیں یار ابھی تک تو پہنچی نہیں، ابھی تک تو پہنچی نہیں ہے، ابھی تو عیش و عیشت میں گزر رہی ہے، نمازیں تو میں 1 سال سے نہیں پڑھ رہا فجر کی، ابھی تو پہنچی نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، میں اس کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کر سکتا. لیکن کفار کو جب عذاب سے ڈرا رہے اور وہ کہہ رہے عذاب تو آ نہیں رہا، تو یہ عذاب کی تاخیر کو، عذاب کی تاخیر کو یہ دلیل بناتے ہیں اس کے عدم وقوع پر. اس پر کیا معنی عدم وقوع کا؟ یار ابھی نہیں آئی ہے، اتنے دنوں سے نہیں آئی ہے، تو گویا کہ عذاب آئے گا ہی نہیں. کیا ہوگا؟ تو یہ تاخیر کو عدم وقوع پر دلیل بناتے تھے. اللہ رب کریم نے اس کا جواب دیا، ان کو جواب دیا کہ پچھلے پیغمبروں کو بھی کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا اور ہم نے عذاب میں تاخیر کی، تو یہ تاخیر کہ وہ سمجھنے لگے کہ عدم وقوع ہے، واقع ہوگا ہی نہیں. حتیٰ کہ پیغمبر بھی پریشان ہو گئے، انبیاء بھی پریشان ہو گئے کہ بھائی عذاب ہی نہیں آ رہا، عذاب ہی نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا. وہ بھی پریشان ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ شاید ہم غلطی پر ہیں. گمان کرنے لگ گئے انبیاء بھی کہ شاید ہم کس پر ہیں، ہم غلطی پر آ گئے، عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا. یہ حالت ہوئی کہ ہم نے وہاں بھی تاخیر کی، اور اس تاخیر پر انہوں نے اس تاخیر کو بجائے غنیمت سمجھ کے ایمان لے آتے، اس تاخیر کو انہوں نے الٹا ہی لے لیا اور اس کو عدم وقوع پر قیاس کر لیا کہ واقع ہوگا ہی نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، یہ میں نے ملایا ہے، جوڑا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، آپ اکیلے میں ویسے پڑھ لینا، آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ اولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. اب اس کے بعد اچانک حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ اذا استیأس الرسل، کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ عذاب میں تاخیر کو یہ عدم وقوع پر دلیل بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ تاخیر سے ان کو غنیمت سمجھ کر ایمان لانا چاہیے. لیکن تاخیر ہونے سے یہ مطلب نہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تاخیر ہوئی ہے اور اس قوم نے اس تاخیر پر بجائے اقرار کے انکار ہی پر رہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی پریشان ہو گئے تھے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور یہ گمان کر بیٹھے کہ شاید وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ انہوں نے جو خبریں دی ہیں قوم کو وہ نصوص اور قرائن کے بغیر دے دیے، نصوص قرائن کے بغیر دے دیے، یا جو وقت انہوں نے بتایا اس میں بتانے میں وہ جلدی کر گئے ہیں. یہ پریشان ہو گئے. یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے شاید نصوص قطعیہ کو دیکھا ہی نہیں کہ عذاب کس وقت آئے گا، اور ہم نے بول دیا قوم کو، ہم نے قوم کو کیا کر دیا، بول دیا، اور اب آ نہیں رہا. قد کذبوا، یہ تک گمان ان کا خود پیغمبروں کا بھی پیدا ہو گیا. تو تاخیر تو ہو جاتی ہے لیکن تاخیر سے عدم وقوع نہیں ہوتا. قد کذبوا جاءہم نصرنا، آ گئی ہماری مدد. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنی آزمائش بھی کافی ہے. جاءہم نصرنا، آ گئی ہماری مدد ان پیغمبروں کے لیے کہ عذاب آ گیا. فنجی من نشاء، بس ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا، یعنی کافروں کو چاہا نہیں، مومنین کو ہم نے جس میں چاہا ان کو نجات دی. ولا يرد باسنا، باس مانے عذاب، اور ہمارا یہ عذاب ٹالا نہیں گیا. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، ان کافر قوموں سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں گیا، ہٹایا نہیں گیا. معلوم ہوا کہ تاخیر کو عدم وقوع پر نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ تاخیر سے انسان کو فائدہ اٹھا کر ایمان لے آنا چاہیے. خیر، لقد کان فی قصصہم، تحقیق کے ان کے اس قصے میں عبرت اور یہ احساس
سبق ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سمجھداروں کے لیے. عبرت یہ سبق ہے کس کے لیے؟ سمجھداروں کے لیے. ما کان حدیثاً، یہ قرآن ایسی بات نہیں کہ یفترا، کہ گھڑ کے لائی گئی ہو. ما کان حدیثاً یفترا، یہ قرآن ایسی بات چیت نہیں کہ جس کو گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن، لیکن یہ قرآن تصدیق الذی، یہ تصدیق کرنے والا ہے الذی، ان کتابوں کی بین یدیہ جو پہلے ہو گزری ہے، وہ تفصیلا، اور تفصیل بیان کرنے والا ہے کل شیء، ہر چیز کی، ہدن، ہدایت ہے، رحمتن، مہربانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے ان کے لیے ہدایت، اور ان کے لیے یہ کتاب ان کی زندگیوں کے لیے رحمت ہے، مہربانی ہے. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس نے سابقہ کتب کو ثابت کیا ہے، سابقہ کتب کی تفصیل بیان کی ہے. تو اس پر اس کفار کو بھی سوچ لینا چاہیے، اور ایمان والوں کو تو پھر رہبری اور رہنمائی لینی ہی چاہیے. تو یہ صورت مکمل ہو گئی، اور امتحان بھی آپ کا بہت قریب آ چکا ہے. آج منگل ہے، بدھ جمعرات، ہفتہ اتوار، پیر، شاید پیر منگل سے میں بار بار کہہ رہا ہوں امتحانات شروع ہو جائیں. 5-6 دن باقی ہیں. اس لیے یہ تازہ سورت، تو اس کو تو آپ سورہ یوسف کو تو اچھی طریقے سے جلدی پڑھ لیں گے اور دہرا لیں گے، تو بار بار آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. محنت نہیں کرنی پڑے گی. ایک ہی بار محنت ابھی ہو گئی ہے، تو اسی محنت سے کام لیجئے اور فائدہ اٹھائیے، اور سورت کو جلدی سے دوبارہ دہرا لیجئے. ہر سیغہ، ہر ماحول دیکھ کے کر لیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 13واں سپارہ ختم کر دیں، اس لیے آپ تیاری جاری رکھیے گا.